اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ سبھی اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ انسانیت کی جو تخلیق ہوئی وہ صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور ہم اس بات پر یقین بھی رکھتے ہیں اور اسی بات کی تائید اور اسی بات کا اقرار ہم کلمہ شہادت کے اندر بھی کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، یعنی عبادت کے لائق نہیں، پوجنے کے لائق نہیں، یعنی اگر سر جھکانا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کے سامنے، عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ اسی بات کو ہم ہر نماز میں ہر رکعت کے اندر ریپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ اس بات کا بھی ہم اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ عبادت تو کرنی اللہ کی ہے، بندگی تو کرنی اللہ کی ہے، لیکن عبادت کرنے کا طریقہ، بندگی کرنے کا طریقہ ہم کس سے لیں گے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ گویا کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں جو اللہ کی بندگی کرنی ہے، ہمیں جو اللہ کی عبادت کرنی ہے، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا، لیکن ان کا طریقہ ہمیں جس سے لینا ہے وہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے۔ ہمیں جو عبادت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہے وہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ ہماری عبادتوں کا طریقہ، ہماری بندگیوں کا طریقہ ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کرنا ہے۔ یعنی جس عبادت کا جو طریقہ، جو وقت، جو لمحہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، وہی طریقے، وہی لمحے اور اسی وقت ہمیں عبادت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کسی ایسے وقت میں یا ایسے لمحات میں عبادت کرتے ہیں یا کوئی ایسی عبادات کرتے ہیں جسے ہمیں لگتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے، یا ہمیں لگتا ہے کہ یہ پرخوں سے چلا آ رہا ہے، چاہے ہمیں وہ کتنا ہی دیکھنے میں نیکی کا کام لگے، لیکن یہ ساری باتیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے اس کام کو کرتے آئے ہیں، یہ اکثریت کی تعداد میں اس کام کو انجام دیتے ہیں، تو یہ دلیل نہیں ہو سکتی، بلکہ دلیل وہ ہوں گی جس کام کو نیکی اور ثواب کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، وہی کام میں ہمیں نیکی اور ثواب حاصل ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اس کام کو انجام دے دے تو وہ نیکی اور ثواب کا کام نہیں ہو سکتا۔ آج ماہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، کس مہینے کے اندر ہم نے کتنی ساری بدعتیں اور کتنی ساری خرافات ایجاد کر رکھا ہے ثواب کے نام سے، دین کے نام سے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے لیے ہم دلائل بھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان بدعات اور خرافات میں سے کچھ بدعتیں آپ کے سامنے میں نے بیان کیا تھا، اور کچھ بدعات
اور ہے جسے آج کی خطبہ جمعہ کے اندر میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح بولنے اور صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس بنیادی نقطے کو آپ یاد رکھیں کہ عبادت اللہ کی ہے، اور عبادت کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اخذ کرنا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی عبادت نہیں کرنے کے لیے کہا، یا کوئی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نہیں ہے، سنت رسول میں نہیں ہے، تو چاہے وہ میری پوری کی پوری نسلیں اس عبادت کو، اس کام کو کرتے رہیں، وہ عبادت نہیں بن سکتی، اس کا ثواب ہمیں نہیں مل سکتا، بلکہ وہ دین کے اندر اضافہ ہوگا۔ بہت ساری خرافات اور بدعات میں سے ایک بدعت اس ماہ رجب کے اندر یہ پایا جاتا ہے، اور رسم ہے کہ اس ماہ رجب کی 22ویں تاریخ کو کنڈا بھرا جاتا ہے۔ اس کنڈے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کنڈا اصل میں ایک مٹی کا برتن، جسے آپ گھڑا بھی کہہ سکتے ہیں، کٹورا بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی حقیقت یہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے انڈیا اور پاکستان یعنی یہ اس ایریا میں ایجاد کیا گیا ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹی کہانی اور قصہ گڑھ لیا گیا ہے۔ وہ قصہ اتنا عجیب و غریب قصہ ہے کہ اس منبر رسول سے اس کو بیان کرنا بھی درست نہیں مانا جاتا۔ اتنی جھوٹی اور من گھڑت قصہ اور اتنا بکواس قصہ ہے، لیکن انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ یہ کنڈا اصل میں لوگوں کے ہاں رواج پا چکا ہے۔ ہمارے اندر یہ بھی ہمت نہیں کہ ہم کسی کے سامنے یہ بات رکھ سکیں کہ یہ بدعت ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ سماج کے اندر اگر اہل توحید بھی ہیں، لیکن اتنی زیادہ بدعات و خرافات کا رواج چل چکا ہے کہ ہمیں وہ برداشت کرنے کا مادہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا، پھر ہمیں وہ برائی نہیں لگتی۔ اگر لگتی بھی ہے تو ہم اس برائی کو مٹانے کی کوشش نہیں کرتے، سنت کو اپنانے کے لیے ہمارے پاس ایک دلیل نہیں ہوتے، ایک بات نہیں ہوتی، لیکن بدعت کو قائم رکھنے کے لیے، بدعت پر ڈٹنے کے لیے ہمارے پاس بے حساب دلائل اور بے حساب رد موجود ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، ہم اگر یہ کہیں کہ یہ بدعات ہے، یہ شریعت اسلامیہ کا حصہ نہیں، تو ہمارے بابا و اجداد کرتے چلے آئے ہیں، ہم پرخوں سے یہ کام کرتے چلے آئے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر پرخوں کی بات کریں، بابا و اجداد کی بات کریں، تو میں آپ کو بتلا دوں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دار فانی کے اندر نبی بنا کر بھیجنے کی اللہ کو ضرورت نہیں تھی۔ یہ قرآن جسے ہم اللہ کا کلام کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یہ قرآن نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اگر ہم بابا و اجداد کی بات کو لے کر چلے تو۔ اس لیے ہمیں یہ ہمت کرنی ہوگی، ہمیں سماج کے اندر جو سنت رسول ہیں، اس بات کو، سنت رسول کو سماج کے لیے عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہمت کرنی ہوگی کہ ہم سنت رسول کو عام کریں، اور جو بدعات ہیں اسے ہم روکنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان۔ آئیے ہم کنڈے کی بات کر رہے تھے۔ دراصل کنڈا یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام سے بنایا جاتا ہے، بھرا جاتا ہے، اور
اس کے نام سے بھرنے کا دلائل پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم نے امام جعفر کے نام سے کنڈا بھر لیا اور ان کو لوگوں کو کھلا دیا، خود کھا لیے، تو اگر ہم غریب ہیں تو ہم مالدار ہو جائیں گے، ہم فقیر ہیں تو ہم غنی بن جائیں گے، ہم اگر بدحال ہیں تو ہماری خوشحالی ہو جائیں گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کر کے ہم خوشحال ہو سکتے ہیں؟ امام صادق رحمہ اللہ کے نام سے یہ کنڈا بھرنا گویا کہ شرک کرنا ہے۔ کس طریقے سے؟ ہم اس لیے شرک کرنا ہے کہ ہم اس کنڈے میں امام صادق کا نام لے کر ان کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لیے کسی کا وسیلہ، غیر اللہ کا وسیلہ لینا جو کہ شرعی وسیلہ نہ ہو، وہ شرک کے درجے پر پہنچتا ہے۔ وہ ہے کہ آپ نے اس امام جعفر رحمہ اللہ کو اللہ کے ہم برابر قرار دیا، یعنی جو قصے اور کہانیاں گڑھی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ خود اپنی زبانی اس بات کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم اگر میرے نام کا کنڈا بھرو گے تو تمہیں خوشحالی نصیب ہو جائیں گی، اگر خوشحالی نصیب نہ ہو تو کل قیامت کے روز تم میرے دامن کو پکڑ لینا، میرے دامن کو پکڑ لینا، میں تمہاری سفارش کر دوں گا۔ نعوذ باللہ۔ قیامت کے روز ملکیت کس کی ہوگی؟ بادشاہت کس کی ہوگی؟ قیامت کے روز صرف ایک ہی ذات کی بادشاہت ہوں گی، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہوں گی۔ وہی جبار ہے، وہی قہار ہے، وہی غفار ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ اور یہ امام جعفر رحمہ اللہ کہتے ہیں، جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، اس کی حقیقت بھی آگے آ جائیں گی کہ امام جعفر رحمہ اللہ ایسی بات کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ ان کی بادشاہت ہوں گی، یہ آپ کو بخشوا دیں گے، اور اس طریقے کے شرک کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہم خوشحال ہو جائیں گے، قطعی طور پر نہیں۔ یہ کہتے ہیں، ان کی اور جھوٹی بات آپ سنیے، یہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر ایک لکڑہارا رہتا تھا، وہ 15 سال تک بہت پریشانی کے ساتھ زندگی بسر کی، بہت غربت کے ساتھ، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ امام صادق رحمہ اللہ کے دروازے کے سامنے وہ پہنچے، جہاں وزیر اور بادشاہ رہتے تھے۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد امام صادق رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ خود اپنی زبانی کہ اگر تم میرے نام کے کنڈا بھرو گے اور لوگوں کو کھلاؤ گے، خود کھاؤ گے، تو ایسی صورت میں تمہاری خوشحالی ہو جائیں گی۔ پھر وہ اس کام کو انجام دیا، اس کام کو کیا، تو وہ مالدار بن گئے اور پھر ان کی خوشحالی آ گئی۔ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ اگر آپ تاریخی حوالات سے دیکھیں، اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹیں، تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ امام جعفر رحمہ اللہ کی پیدائش غالباً سن 80 ہجری میں ہے، اور ماہ ایک روایت کے مطابق شوال کا مہینہ ہے، اور ایک روایت کے مطابق ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ امام جعفر کی پیدائش نہ ہی 22 رجب کو ہے اور نہ ہی وفات تقریباً امام جعفر کی سن 150 ہجری کے اندر یا تو 148 ہجری کے اندر، یعنی 48 کے اندر، اور رجب کا مہینہ نہیں ہے، وفات بھی رجب کے مہینے میں نہیں ہے۔ اور یہ وہ دور ہے جو کہ بنو عباسیہ کا خلافت کا دور ہے۔ بنو عباسیہ کے دور میں مدینہ کے اندر دار الخلافت نہیں تھی،
جب مدینہ کے اندر دارالخلافت نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں مدینہ میں بادشاہ اور وزیر کا کیا؟ بنو عباسیہ کے دور میں مدینہ کے اندر کوئی بادشاہ اور کوئی وزیر تھے ہی نہیں. اب تاریخ کے اوراق کو پلٹیں اور یہ بادشاہ اور وزیر کے نام پر یہ قصہ اور کہانیاں گڑھی گئی ہے کہ بادشاہ نے یہ کام کیا اور اس طرح سے کروایا تو یہ غریب کو لکڑہارا کو خوشحالی مل گئی. اتنی بڑی جھوٹی کہانی گڑھ کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. تو جب اتنی بڑی جھوٹی کہانی ہے اور امام جعفر کا اس 22 رجب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر یہ مشہور کیسے ہو گیا؟ میں بتلاتا ہوں. آپ جانتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، کاتب الوحی ہیں، ان کی وفات سن 40 ہجری 22 رجب کو ہوئی، اور اسی 22 رجب کو شیعہ جو رافضی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر خوشیاں منانے کے لیے یہ پوڑیاں بناتے تھے، بانٹتے تھے، خود کھاتے تھے اور کھلاتے تھے، مٹھائیاں بناتے تھے، خود کھاتے تھے اور کھلاتے تھے. اس بات کو ایک بات میں یہاں پہ اور جوڑ دوں، اس بات کو انجینئر مرزا احمد جو آج کل سوشل میڈیا میں یوٹیوب وغیرہ میں بہت مشہور ہیں، اس کی تردید پیش کرتے ہیں کہ یہ اہل حدیث اس بات کو کرتے ہیں. چونکہ اصل میں وہ خود رافضی ہیں، باطنی شیعہ ہیں، اس لیے اس بات کو وہ عام کرنا نہیں چاہتے. میں تاریخی حوالے سے آپ کو پیش کر سکتا ہوں، آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سن 40 ہجری میں 22 رجب کو ہوئی، اور اس موقع پر رافضی حضرات نے اس کے خوشی منانے کے لیے، امیر معاویہ کی وفات پر جشن منانے کے لیے یہ سارے کام انجام دے رہے تھے اور دیتے آئے ہیں. لیکن بعد میں انہوں نے سوچا کہ سنی حضرات کو بھی اس میں کیسے شامل کیا جائے، اور سنی حضرات کو شامل کرنے کے لیے انہوں نے ایک نام چوائس کیا. حالانکہ ان کے 12 امام ہیں، ان میں سے کسی اور امام کو بھی اس میں ملا سکتے تھے، لیکن کیوں نہیں ملایا؟ کیونکہ امام جعفر رحمہ اللہ یہ آل بیت میں سے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں. اسی لیے انہوں نے سوچا کہ اگر ہم آل بیت کی محبت کے نام پر اس کام کو انجام دیں گے تو ہم بآسانی سنی حضرات کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں. اور بڑی چالاکی سے انہوں نے یہ کام کیا، اور پھر امام صادق رحمہ اللہ کے نام پر اس نظر کو، اس نیاز کو اور اس کنڈے کو بھرنے کا کام شروع کیا، اور اسی حساب سے سنی کو بھی اپنے جال میں پھنسا لیے. اور ہمارے نام نہاد سنی حضرات جسے شریعت کی نالج سے بہت کوسوں دور رکھ دیا گیا، تو پھر ان کو اپنے جال میں پھنسانے میں وہ کامیاب ہو گئے. میں آپ کو ایک حوالہ اور دوں اس حقیقت کو جاننے کے لیے. آپ شیعہ کیلنڈر کا مطالعہ کریں، شیعہ کیلنڈر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے یہاں کلر کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے دن متعین کیے جاتے ہیں. ان کی جو خوشی کی تاریخ ہوتی ہے یا خوشی کے دن ہوتے ہیں وہ الگ رنگ سے رونما کیا جاتا ہے، ظاہر کیا جاتا ہے، اور جو غم کے دن ہوتے ہیں ان کو الگ رنگ سے ظاہر کیا جاتا ہے، رونما کیا جاتا ہے. شیعہ کیلنڈر کو مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 22 رجب جو کہ ان کا خوشی کا دن ہے، اس میں انہوں نے لکھ کے رکھا ہے کہ یہ وفات امیر معاویہ کا دن ہے، اور اس میں ریڈ کلر سے، ریڈ رنگ سے اسے رنگا ہے. یہ ان کا خوشی کی علامت ہے. اور جب اسے غم منانا ہوتا ہے تو وہ بلیک رنگ سے اسے رنگتا ہے اور اسے نشاندہی کرتا ہے. آپ شیعہ کیلنڈر اگر آپ کو ملے تو آپ اسے مطالعہ کریں تو آپ کو اس حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ یہ حقیقت میں ہے کیا. تو اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ یہ اصل میں کنڈا شرع اسلام میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ گویا کہ ایک شرک ہے، اور اس شرک کو اگر ہم انجام دیں
تو یاد رکھیں کہ شرک اللہ رب العالمین کے ہاں کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس ماہ رجب کے اندر ایک اور بدعتی یہ ہے کہ 27ویں رجب کو شب معراج کے نام سے جشن منایا جاتا ہے، مسجدوں کو چمکایا جاتا ہے، خاص طور پر اجتماعات قائم کیے جاتے ہیں، جبکہ معراج کا جو واقعہ ہے وہ ہمارے لیے عبرت ہے، لیکن انہوں نے اسے ایسا شکل دے دیا کہ جو شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ پہلی بات جو اس 27ویں رجب کو شب معراج کے نام سے جشن منانے کے لیے یہ لوگ اختیار کرتے ہیں، اولاً محدثین اور تاریخ کے اندر آپ اگر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ شب معراج کا جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کی کون سی تاریخ ہے، کس ماہ کے اندر ہے، بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض شب معراج کے واقعے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا، بعض کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں پیش آیا، اور اس کا رجب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور ایسی صورت میں ہم 27ویں رجب کو شب معراج کے نام سے جشن مناتے ہیں، ناچتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً معراج کے واقعہ کے بعد 11 سال تک زندہ رہے۔ چونکہ تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہجرت سے 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 8 مہینہ پہلے۔ اس اعتبار سے تقریباً 11 سال اللہ کے رسول اس دنیا میں رہے ہجرت کے بعد، یعنی شب معراج کے بعد جو معراج کا واقعہ ہے۔ تو 11 سال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 مرتبہ یہ 27 رجب ملا، لیکن آپ نے کبھی اس کام کو انجام نہیں دیا، یا نہ ہی صحابہ کرام نے اس کام کو انجام دیا۔ تو اگر ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں تو گویا کہ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا صحابہ کرام کے اعمال میں سے نہیں ہے۔ اور میں یہ بات بارہا آپ لوگوں کے سامنے کہتا آیا ہوں کہ دین کا حصہ، دین میں ہم وہی کام کو شامل کر سکتے ہیں جس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں شامل کیا، یا صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کام کو انجام دیا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کیے رہے۔ اور اس کے بعد نبی کی وفات ہو جانے کے بعد دین کے اندر، دین کے نام پر اگر ہم کوئی بھی کام انجام دے وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں اور لوگوں کے یہاں اس بات کو عام کرنے کی کوشش کریں، ہمارے سنی بھائیوں کو آگاہ کریں کہ یہ جو کام کرتے ہیں، یہ کنڈا بھرتے ہیں، یا 27ویں رجب کو جو آپ کام کرتے ہیں یہ بدعت ہے، اور 22 رجب والا کام تو شرک ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ 22 رجب والا جو کام ہم کرتے ہیں یہ شرک ہے، اور یہ رافضیوں کا چال ہے جو کہ صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، حضرت ابو بکر سے بغض ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض ہے، اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض ہے، اور وہ اپنی عداوت اور بغض کو آپ تک پھیلانے کے لیے، آپ کو اس بغض میں اور اس عداوت میں شامل کرنے کے لیے انہوں نے یہ چال چلی، اور اس چال میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ انہیں اس چال میں ناکام کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن